کیا آپ کا سیاست میں آنا اور لوگوں کی طرح ذریعہ معاش ہے؟ مین کردار ادا کر رہی ہے وہ ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم نہیں چاہتی کہ بلدیاتی الیکشن ہو اور پیپلز پارٹی تو ویسے نہیں چاہتی. اچھا، ابھی آپ نے بلدیات کی بات کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ابھی تیسری دفعہ الیکشن ملتوی کی ہے، تو کیا وجہ ہے 3 دفعہ الیکشن؟ عمران خان کی مقبولیت بس سیدھا. السلام علیکم. پوائنٹ ٹو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں محمد کاظم. اس وقت ہم موجود ہیں جناب ارسلان تاج صاحب سے. کیسے ہیں ارسلان صاحب؟ خیریت سے ٹھیک ہے. اچھا ارسلان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا سیاسی سفر کا آغاز کب ہوا؟ جب میں طالب علمی کے دور میں تھا اسی وقت سے ہوا، اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اس وقت مادر وجود میں آئی تھی 2007 کے آس پاس. تو اس وقت پھر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں شمولیت اختیار کی. اس کے بعد پھر خان صاحب کا سفر چلتا رہا آگے. تو کیا آپ کا سیاست میں آنا اور لوگوں کی طرح ذریعہ معاش ہے؟ نہیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا، ہم تو شروع سے ہی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے وقت سے ہی جڑ گئے. اور وہ وقت ایسا تھا کہ کراچی میں حالات بہت خراب تھے. 2007 کی بات ہے. جتنے لوگ اگر 2007 کے وقت یاد ہے، ٹارگٹ کلنگ عروج پہ تھی، سیاسی ماحول بہت خراب تھا اور دیگر مسائل بھی تھے شہری امن و امان کے. تو وہ ایک ایسی فضا تھی جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر باشعور شخص یہ سوچتا تھا کہ کراچی میں بدامنی کیوں ہے، حالات کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ ایک اس وقت اصل وجہ بنی. اچھا، خان صاحب نے جو ہے وہ 11 ارب کا جو ہے وہ پیکیج جو ہے وہ کراچی 1100 ارب کا، تو وہ کہاں ہے؟ دیکھیں 1100 ارب کا پیکیج جو ہے یہ وہ نہیں تھا کہ جس میں گلی محلے کی سڑکیں وغیرہ باقی چیزیں. یہ میگا پروجیکٹس تھے جس میں 250-300 ارب روپے کے پروجیکٹس تھے. کراچی سرکولر ریلوے تقریباً 250-250 ارب روپے تک کا پروجیکٹ ہے، بڑا پروجیکٹ ہے. تو وہ اس وقت چل رہا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر تقریباً 24 جگہ پہ ایلیویٹڈ یا پھر انڈر پاسز ٹریکس ہیں. اس وقت آپ دیکھیں جا کے اون ہائٹس کے پاس 13E میں 13D2 میں وہاں پہ انڈر پاس بھی بن رہا ہے سوانہ سٹی کے پاس، اور اس کے پیچھے اون ہائٹس کے پاس جو ہے فلائی اوور بھی بن رہا ہے. تو کراچی سرکولر ریلوے میں سمجھتا ہوں کیونکہ 1100 ارب میں سب سے بڑا کمپوننٹ اس کا تھا. اچھا، 1100 ارب روپے میں 750 ارب روپے جو ہیں 750 ارب روپے جو ہیں وہ صوبائی حکومت کے نہیں تھے، وہ وفاقی حکومت کے تھے. باقی جتنے پیسے تھے وہ صوبائی حکومت کے پروجیکٹس تھے. تو یہ اس کو ملا کے دونوں کا ہوا تھا. کیونکہ اس کو 1100 روپے اس لیے کیونکہ دونوں کی بیچ میں کہیں نہ کہیں پروسیجرل سپورٹ یہ تھی وفاقی حکومت کی، کہیں صوبائی حکومت کا تھا، تو وہ ملا کے تھا. اس میں پھر آپ کے سامنے گجر نالہ، اورنگی نالہ، محمود آباد نالہ، کہنے کو تو بڑا لگتا ہے کہ وہ نالہ صاف ہو گیا کیا ہو گیا. اس میں 35 ارب روپے کے تو صرف ری سیٹلمنٹ پلان ہے. لوگوں کو جو وہاں سے ہٹا کے جو انکروچمنٹ ہوئی تھی ان کو ہٹا کے دوسری جگہ بھیجا گیا ہے، وہ 35 ارب روپے کی ری سیٹلمنٹ ہے. اس کے علاوہ پھر نالے کا دونوں سائڈوں پہ سڑکیں بنائی گئی اور وہ نالے کی سائڈ پہ پراپر دیوار کھڑی کی گئی. تو ایک بڑا پروجیکٹ تھا. تیسرا بڑا پروجیکٹ پھر اس کے اندر اوبویسلی K4 کا ہے. K4 کا منصوبہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو 15 سال میں نہیں بن سکا، وہ ہم ایکسپیکٹ کریں 2 سال میں بنے گا. اس کی تقریباً 125 کلومیٹر کی دور سے کراچی کو پانی ملتا ہے کنجر جھیل. تو 125 کلومیٹر دور سے یہاں پانی لے کے آنا تو یہ عام منصوبہ نہیں ہے، بڑا منصوبہ ہے. اچھا، ابھی آپ یہاں سے جو ہے MP کے لیے جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں سے جیت سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی لاسٹ جو حکومت رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی رہی ہے، اور جس طرح جو ہے وہ واپسی عدم اعتماد 11 جماعتوں کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ کا کھڑا ہونا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوبارہ اس جگہ سے جیت سکتے ہیں؟ ابھی تو میری سیٹ پہ تو الیکشن ہی، جنرل الیکشن میں جب بھی ہوتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ گلشن اقبال میں جو حالات ہیں پہلے تھے تو اب اس میں فرق واضح ہے. اور وہ چیزیں اوبویسلی ایک MPA کی اپوزیشن میں ہم رہے 5 سال، لیکن سب سے اہم چیز ہے کہ لوگوں کے مسائل کا ادراک ہونا، ان کے حوالے سے آواز اٹھانا اور ان کے درمیان رہنا. یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. تو ہماری کوشش ہے ابھی بھی اور رہی بھی پچھلے 3-4 سال کے اس کو ہم فعال کردار ادا اپنا کریں، اور ہم نے کیا ہے، کوشش کی ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ
ایک ہلکے کی بات نہیں ہوتی, یہ آپ کی عمومی اوور آل کی بات ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک جگہ سے آپ جیت بھی جائیں اور پورے صوبے سے آپ ہار جائیں تو کوئی فرق اس سے فرق نہیں پڑنے والا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کسی طرح صوبائی حکومت بنائیں. 18ویں ترمیم کے بعد میجورٹی کام صوبائی حکومت کے کرنے کا ہے. صحت, تعلیم, انفراسٹرکچر, سب کچھ, ایون کہ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن بھی جو ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہے. صوبائی حکومت ایون اپنے جو ہے وہ الیکٹرک کمپنی بھی بنا سکتی ہے, اتنے پاس ان کے پاس اختیارات ہیں. تو صوبائی حکومت بننے کے بعد ہماری ذمہ داری زیادہ بڑھے گی. ہمارے پلانس ریڈی ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارے 2-3 اگر آپ پوچھتے ہیں لوگ اکثر کہ جی کیا کریں گے صوبائی حکومت, سب سے پہلے ہم کالا قانون چینج کریں گے بلدیاتی. دوسرا ہم یہ کالی یہ جو لباس میں ہماری جو ایک غنڈہ گرد فورس, پولیس فورس جس کو ہم کہتے ہیں, وہ چل رہی ہے, اس کو ہم ٹھیک کریں گے. اچھا, ابھی آپ نے بلدیات کی بات کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ابھی 3ری دفعہ الیکشن ملتوی کیے ہیں, تو کیا وجہ ہے 3 دفعہ الیکشن؟ عمران خان کی مقبولیت, عمران خان بس سیدھا. الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا ہے لوگ کرائیں گے, ان کی نیت ہی نہیں ہے. اور اس میں سب سے جو مین کردار ادا کر رہی ہے وہ ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم نہیں چاہتی کہ بلدیاتی الیکشن ہو, اور پیپلز پارٹی تو ویسے ہی نہیں چاہتی. تو یہ دونوں جو ہیں مل کے نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو. آپ نے صرف پاکستان تحریک انصاف کا ہی چناؤ کیوں کیا, اور بھی بہت ساری جماعتیں تھیں؟ دیکھیں, جبکہ یہ تو پہلی دفعہ الیکشن بھی لڑنی تھی, تو آپ کے پاس دوسرے آپشنز تھے. بات یہ ہے کہ باقی ساری پارٹیز کا ماضی سب کے سامنے تھا, اور چاہے جو بھی جماعت ہو, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, اے این پی جو شہر میں رہی, باقی جماعت, یہ سب کسی نہ کسی اعتبار سے خون ریزی میں ملوث رہے. اس شہر کے نوجوانوں کا ان کی ہتھیلیوں پہ خون رہا, امن و امان خراب کرنے میں رہے. آپ دیکھیں کے ایم سی, واٹر بورڈ, ڈی ایم سی, جتنے ادارے ہیں, کے ڈی اے, ایس بی سی, سب میں ان سب نے آ کے اپنے بندے بھرتی کیے, ملازمین بھرتی کیے, اپنے کارکنان کو ملازمین لگایا ہے, اور ان تمام اداروں کا بیڑا غرق ہو گیا. ایک واحد اس میں پی ٹی آئی ہے جس نے نہ, ہم سے تو شکایت ہوتی ہے ہمارے کارکنان کی کہ جی آپ نے ہمیں نوکریاں نہیں فراہم نہیں کی. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تو مقصد یہی نہیں تھا کہ اقتدار میں آ کے نوکریاں بانٹیں. لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے؟ لیکن لانگ مارچ کا ایک واحد مقصد ہے کہ پاکستان میں جو ایک نظام حاکمیت ہے وہ پتہ چلنی چاہیے کہ کس کے پاس ہے. کیا عوام کے منتخب کردہ لوگ پاکستان چلائیں گے, یا یہاں پر ڈکٹیٹرشپ چل رہے گی, یہاں آپ کی بین الاقوامی سطح کی جو ہے وہ ریجیم چینج آپریشن ہوں گے. تو ایک واضح ہونا چاہیے کون ذمہ دار ہے. مثال کے طور پہ آج کل صحافی, کل 3 صحافی ملک چھوڑ کے چلے گئے. ہمیں افسوس ہونا چاہیے کہ ملک کے نامور صحافی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور جو جا رہے ہیں ان کو وہاں باہر قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کچھ تو گڑبڑ ہے نا. جو جا رہے ہیں, کون اپنا ملک چھوڑ کے جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا. تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان میں لوگوں کو آزادی نہیں ہے بولنے کی, ان کی اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے ان کو. کیا یہ لانگ مارچ ویسا ہی تو نہیں جیسے خان صاحب نے پہلے جو ایک لانگ مارچ کو بلایا پھر اس کو ختم کر دیا گا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اب یہ عوام پہنچے پھر 10 دن بعد بولے کہ نہیں ٹھیک ہے عوام کر دیا؟ دیکھیں, پچھلی بار جو ہم نے ختم کیا تھا وہ اے پی ایس کے سہانیے پہ کیا تھا. ہمارے پاس اور کوئی وجہ نہیں تھی. ہم نے اے پی ایس کے سہانیے پہ کیا تھا, اور ہم نے بڑا دل کر کے دکھایا تھا. ہم نے کہا تھا کہ سہانیہ ہو گیا, اور ہم ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت دہشت گردی تھا, تو ہم نے بڑا پن کا مظاہرہ کر کے ہم نے کال آف کیا تھا. اور اس کے بعد پھر اے پی ایس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا کہ دہشت گردی سے کیسے نمٹنا ہے. اس وقت حالات ٹوٹل ڈفرینٹ ہیں, اور آپ دیکھیں کہ کل قرم ایجنسی میں, سابقہ قرم ایجنسی کی جو سیٹ ہے وہاں پہ قومی اسمبلی کی نشست پہ الیکشن ہوا. تمام جماعتیں مشترکہ کھڑی ہوئیں. میں بتاؤں, مجھے بھی یاد نہیں تھا کہ کل الیکشن تھا. وہاں نہ خان صاحب گئے کیمپین کرنے, نہ پی ٹی آئی نے وہ خاص وہاں پہ کیمپین کی, کوئی جلسے نہیں ہوئے, کوئی کیمپیننگ نہیں ہوئی. سب تو لانگ مارچ میں لگے ہوئے, لیکن ہم جیت گئے. تو عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ اس وقت عوام کی ترجمانی کر رہا ہے. جو عوام چاہتی ہے عمران خان وہ ایک ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. آپ کے کیا پلانس ہیں آپ کے اپنے علاقے کے, کہ اگر آپ آئندہ سال بھی جو ہے وہ ادھر ایز اے ایم پی الیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے کیا گولز ہیں کہ میں اپنے علاقے کو اس طرح جو ہے یہ بہتری کر سکوں؟
دیکھیں میں صرف اپنے علاقے کی بات نہیں، میں پورے کراچی کی بات کروں، کیونکہ کراچی میں رہنے والا جو شخص ہے نا، وہ رہتا ہے ایک جگہ ہے، کاروبار کہیں اور کرتا ہے، بچے اس کے اسکول کہیں اور پڑھنے جاتے ہیں، اس کا میکہ کہیں اور ہوتا ہے، اس کا سسرال کہیں اور ہوتا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کراچی کا ایک شخص ایک ہی علاقے میں محدود ہوتا ہے، وہ پورے کراچی میں اس کا آنا جانا ہوتا ہے، پورا کراچی متاثر ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک علاقے کی بات کریں. کراچی کے جو دیرینہ مسائل ہیں اس میں پانی ہے، انفراسٹرکچر ہے، اور ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر نوجوانوں کے لیے راہ ہموار نہیں ہے. تو یہ بڑے مسائل ہیں. مین جو ریزن ہے وہ کرائم سب سے زیادہ، کہ اسنیچنگ جو ہے نا سب سے زیادہ یہاں پر ہے. مطلب ہم بھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور کہیں جاتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے کہ یار اسنیچنگ، موبائل اسنیچ ہو جائے. اس کے حوالے سے کیا؟ دیکھیے میں نے آپ کو کہا نا کہ سب سے پہلے ہمارے 2 کام ہوں گے صوبائی حکومت بنانے کے بعد. ایک بلدیاتی قانون، دوسرا پولیس کا محکمہ، صحیح، اس کا قانون سازی، اور اس میں پراپر طریقے سے جو ہائرنگ کا پروسیس ہے اس کو واضح کرنا، اور وہ اوبیسلی قانون سازی کے ذریعے ہی ہوگا. تو یہ ہمارے 2 بڑے چیلنج ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جب تک نہیں ہوں گے، اس صوبے کا چیلنج ہے. تو ہمارے گول سیٹ ہیں، سب سے پہلے 2 کام ہم نے کرنا. آخر میں یوتھ کو کیا میسیج دیں؟ دیکھیں نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اپنا فرض نبھائیں. آپ وہ جنریشن ہے جو شاید اس سے پہلے پاکستان کو نہیں ملی. ایک باشعور جس کے پاس مواقع ہیں بولنے کے، سمجھنے کے، لوگوں کو اویئرنیس دینے کے. تو کراچی کی خاص طور پہ نوجوان جتنی طبقہ ہے، نوجوان طبقہ ہے، وہ سب ایک بہت زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اویئرنیس بہت زیادہ ہے. پاکستان سے ہٹ کے کراچی کا نوجوان ایک الگ میں سب اس کو دیکھتا ہوں. تو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری کیا ہے. پاکستان میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن کے پاس شاید تعلیم کی اتنے مواقع نہ ہوں، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کا استعمال، باقی چیزیں ان کے مواقع نہ ہوں. آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس مواقع ہیں، اس کا مطلب آپ کے پاس ذمہ داری بھی ہے. آپ نے ذمہ داری سے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جی یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. تو کس کا ہے پھر؟ یہ ہم سب کا مشترکہ ہے. اس ملک کی تعمیر و ترقی ہم سب کا کام ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یار میری نوکری لگ گئی، میری شادی ہو گئی، میرے بیوی بچے ہو گئے، بس یہی میری زندگی ہے. یہ کوئی لائف نہیں ہوتی. انسان کی لائف وہ ہے جب اس کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی بھی مقصد ہو. سماج کی بہتری کے لیے مقصد ڈھونڈیں، اور جب آپ کا اپنا مقصد تلاش کر لیں گے اس کے پہ پیچھے لگیں. بہت شکریہ جناب عرفان طاہر صاحب کہ آپ نے اپنا وقت دیا. تمام ویورز اپنی کامنٹس میں جو اپنی رائے دے سکتے ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. دیکھتے رہیے ایس ایم کے نیوز. پاکستان زندہ باد.